بھائیوں میں سے اکثر و بیشتر ہمارے بھائی یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنا ہر مالک نصاب پر فرض ہے۔ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مالک نصاب ہونے کے باوجود بھی کون وہ شخص ہیں جن پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی شرائط نہیں پائی گئی تو زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں ہے۔ اب نمبر بائی نمبر ان باتوں کو آپ حضرات سن لیں اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ اہم معلومات ہمارے دیگر بھائیوں تک بھی پہنچ جائے۔ نمبر ایک، مسلمان ہونا۔ اس جملے سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی غیر مسلم بے شک مالک نصاب ہی کیوں نہ ہو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ یہ مسئلہ صاف ہو گیا۔ نمبر دو، بالغ ہونا۔ اس جملے سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی نابالغ بے شک مالک نصاب ہی کیوں نہ ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ کیوں فرض نہیں ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے۔ یہ بات بھی آپ حضرات کے بآسانی سمجھ آ گئی۔ نمبر تین، عاقل ہونا۔ اس جملے سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی پاگل، کوئی بے عقل شخص بے شک مالک نصاب ہی کیوں نہ ہو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں ہے۔ کیوں فرض نہیں ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے عقل مند ہونا، عاقل ہونا شرط ہے۔ یہ بات بھی آپ حضرات کے سمجھ میں آ گئی۔ نمبر چار، آزاد ہونا۔ اس جملے سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی غلام بے شک مالک نصاب ہی کیوں نہ ہو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں ہے۔ کیوں فرض نہیں ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے آزاد ہونا شرط ہے۔ یہ بات بھی بآسانی ہماری اور آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اب آتی ہے نمبر پانچ۔ نمبر پانچ، مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہونا، یعنی جتنا مال نصاب کی حد کو پہنچتا ہے اتنا مال اس کی ملک میں ہونا شرط ہے، یعنی اتنے مال کا مالک ہونا شرط ہے۔ اگر اتنے مال کا مالک نہیں ہے تو زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہے۔ نمبر چھ، مال بقدر نصاب پر پورے طور پر قابض ہونا شرط ہے۔ اب یہاں ہم چھوٹی سی وضاحت کی دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی کے پاس تھوڑا سا مال چاندی ہے، تھوڑا سا سونا ہے اور تھوڑا سا مال تجارت ہے، تھوڑا سا نقد پیسہ پڑا ہوا ہے اس کے پاس، تو یہ سب ملا کے مالک نصاب کی حد کو پہنچتا ہے۔ لیکن ہوا یوں کہ اس ساری چیزوں پر کسی نے ناجائز طریقے سے قبضہ کر رکھا ہے، تو اب یہ مال اس کے قبضے میں نہیں رہا، تو جب قبضے میں نہیں رہا تو زکوٰۃ ادا کرنا بھی اس پر فرض نہیں ہے۔ جب قبضے میں آ جائے گا تب زکوٰۃ ادا کرنا اس پر فرض ہو جائے گا۔ یہ بات بھی بآسانی کے ساتھ سمجھ میں آ گئی۔ اب آٹھویں بات آپ حضرات سنیں کہ مال کا قرض سے فارغ ہونا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کے اوپر قرض ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں ہے۔ اب یہاں ہم تھوڑی سی وضاحت کیے دیتے ہیں تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں۔ مثال کے طور پر سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، مال تجارت نقد پیسے کی شکل میں کسی کے پاس 4 لاکھ روپے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ مالک نصاب ہو گیا، اب اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو گیا۔ لیکن 3,75,000 یا 3,80,000 یا 3,70,000 روپے اس پر قرض ہے۔ اب جب وہ 3,70,000 قرض میں ادا کر دے گا تو اس کے پاس کتنا بچا؟ صرف 30,000، اور 30,000 پہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ مال کا قرض سے فارغ ہونا طے ہے۔ اب آ جائیے آٹھویں بات کی طرف، وہ یہ ہے کہ مال کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، مطلب جو مال جس پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے وہ مال ہماری حاجت سے زائد ہو، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اگر وہ ہماری حاجت سے زائد نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب آ جائیے نویں بات کی طرف کہ مال نامی ہونا، یعنی بڑھنے والا مال ہونا، خواہ یہ مال حقیقتاً بڑھے یا حکماً بڑھے۔ اب لفظ حقیقتاً اور لفظ حکماً کی ہم تھوڑی سی وضاحت کیے دیتے ہیں، توجہ سے سن لیں۔ حقیقتاً بڑھنے والا مال یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز مارکیٹ سے 10 روپے کی خریدی، اپنی دکان پہ رکھی اور ٹھیک اسی چیز کو آپ 12 روپے میں سیل کرتے چلے گئے، 2 روپے کا آپ کو منافع ہوتا گیا، تو یہ ہوتا ہے مال کا حقیقتاً بڑھنا۔ اور حکماً بڑھنا یہ ہے کہ آپ نے جانور خرید رکھے ہیں اور جانوروں نے مثال کے طور پر
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بکری ہمارے 2 بچے دیتی ہے وہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ 4 بچے بھی دیتی ہے. تو 2 بچے جو دے رہی تھی وہاں تو ہمارا ذہن بار بار جا رہا تھا. اب جب اس نے 4 بچے دے دیے تو یہ مال کا حکمن بڑھنا ہو گیا. اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی. آخری بات کیا ہے؟ وہ آخری بات یہ ہے کہ مال پر سال کا گزرنا. یہاں سال سے مراد جو ہے وہ قمری سال یعنی اسلامی سال ہے، جو محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ میں اختتام ہو جاتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ باتیں آپ حضرات کو سمجھ آ گئی ہوں گی. تھوڑی سی اور باتیں بتا دیں ہم آپ حضرات کو کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ان 10 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. اگر ان 10 شرطوں میں سے ایک بھی شرط نہیں پائی گئی تو زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.